اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا مولاد ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ وصف الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وسفور میدانات تیری اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید والاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت قادر المغفرت قائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلکت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ ہمارے آخری بارش کو ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بہت جلدی بالکل مختصر. اشرا چل رہا ہے اور آج 8ویں مجلس ہے. عنوان رکھا گیا تھا وارثان قرآن. کل موضوع کو میں نے کل روک دیا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے کسی خم سے یہاں شہر میں اس کو جاری کریں گے. 28 رجب کو قافلہ چلا. میں مصاحب نہیں پڑھا, فضائل سننا. قافلہ مکہ پہنچا. مکہ میں جب مولا نے احرام توڑنے کا وقت آیا نا تو مولا غازی کو بلایا اور کہا کہ عباس ذرا خطبہ دینا. اب عباس چلتے چلتے عباس آ گئے کعبے کی چھت پہ. کیا حسین منظر ہوگا وہ کہ جب کعبے کی چھت پہ خود علم والا موجود ہوگا. اور دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے کہ کعبے کی چھت پہ قلم لہرائے. عباس آئے کعبے کی چھت پہ اور کعبے کی چھت پہ انکل آج آپ کی توجہ کا خصوصی طالب ہوں, صرف آپ کی وجہ سے میں یہ مولا عباس کا خطبہ ایک نظم کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ. خطبہ بھی میرے پاس. کعبے کی چھت پہ مولا عباس نے جو خطبہ دیا. عباس چھت پہ آئے کعبے کی. مکے والے سامنے کھڑے ہیں, سب کی نظریں کعبے کی چھت پہ. اب جناب عباس نے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آنکھیں ڈالنے کے بعد عباس فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہیں اور مختار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہیں اور مختار ہوں میں. سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. سبحان اللہ. عباس کہتے ہیں
اسداللہ کا ہاں عکاس مجھے کہتے ہیں، عکاس مجھے کہتے ہیں، اسداللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن، سبحان اللہ، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، اب قرآن میں ایک آیت ہے کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اب عباس کیا کہہ رہے ہیں کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، عباس کہہ رہے ہیں کل ایمان امام ازلی نے مانگا، کل ایمان، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، عباس بتا رہے ہیں کہ کیسے مانگا، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے لبوں پہ دعا، سج گئی بولتے قرآن کے لبوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو، اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو، ارے 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں ایک چاند بھی ہو، کہہ رہے سنو میں امام صف چنگاہ بھی معموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی اور محکوم بھی ہوں، یاد رکھنا ایک ہی وقت میں خادم بھی اور مخدوم بھی ہوں، مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، میرے آقا کو سب حسین ابن علی کہتے ہیں، میرے آقا کو سب حسین ابن علی کہتے ہیں، راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گل تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہے تو میں دروازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہے تو میں دروازہ ہوں، چھوڑ دیے بس سننا، عباس خطبہ دے رہے تھے، مجمع میں سے ایک بندہ کچھ بولا، شیر کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، آواز دے کے جلال کے عالم میں عباس ہے، اللہ کے جلال کو عباس کہتے ہیں، جلال میں آئے، جلال میں آ کے کہتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، عباس کہہ رہے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا اور جھول گئے، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا اور جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے، اب عباس کہہ رہے ہیں جب ہمارا آخری وارث آئے گا
لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی. جب مولا امام زمانہ جنگ کریں گے تو بتا رہے ہیں وہ کیسے جنگ کریں گے. 6 مصرے. لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل سے سماعت کو برات ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی، وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی. سب طریقے سبھی اتوار ہمارے ہوں گے، سب طریقے سبھی اتوار ہمارے سب طریقے سبھی اتوار ہمارے ہوں گے. ہاتھ اس کے ہوں گے، ہاتھ اس کے ہوں گے، مگر وار ہمارے ہوں گے. ہاتھ اس کے ہوں گے مگر وار ہمارے ہوں گے. یہ سخن سن کے پکارے یہ شہ عز و وقار. خطبہ سن رہے مولا حسین. ایسے جانباز برادر کی اداؤں کے نثار. عباس جاؤ میدان، الٹ دو اٹھا لو یہ تلوار. ہاں مگر فوج خدا بندے علی کے سردار. ہاں مگر فوج خدا بندے علی کے سردار. کب بھلا تیغ چلانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں دین بچانے کے لیے آئے ہیں. حسین کہہ رہے اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں. شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں، فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، شان حلف حیدر کرار کہاں. ارے یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر. حسین کہہ رہے عباس کھلونے ہیں اسی کی خاطر، یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. آخری فضائل ہے یہ، فضائل سننا. اور اگر جس کے ذہن میں خیبر ہو اور خیبر کا وہ منظر کہ جب مرحب کو مولا نے 2 ٹکڑے کیا تھا تو مولا کی جو ذوالفقار تھی اس کے نیچے جبرائیل نے پر بچھایا تھا. جس کے ذہن میں وہ واقعہ ہو کہ جب جبرائیل نے پر بچھایا تھا ذہن میں رکھنا. حسین کہتے ہیں عباس تم کو میدان میں جانے کی رضا کیسے دوں، رن کو نیزے پہ اٹھانے کی رضا کیسے دوں، زور شانوں کا دکھانے کی رضا کیسے دوں، تم کو تلوار چلانے کی رضا کیسے دوں. ارے بڑی تعداد فرشتوں کی ہے 2-4 نہیں، بڑی تعداد فرشتوں کی ہے 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں. پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں. خیمہ حسین میں آئے، آگے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. آواز ہے عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سالار، تو میرے لشکر کا علمدار. آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں، جس کا میں علمدار ہوں. عزادارو چلے خیمے میں. جناب ام لبابہ نے بتایا کہ 7 مرتبہ سکینہ آ چکی ہے. 8ویں مرتبہ شہزادی خیمے میں داخل ہوئی. دیکھا چچا خیمے میں موجود ہے. آواز دی چچا ایک گزارش کرنے آئی ہوں. آواز سکینہ بولو. آواز ہے چچا میرا علی اصغر پیاسا ہے. چچا میرا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، صرف 1 گھونٹ پانی کا لا دیجئے. آواز ہے سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. سکینہ حسین اجازت نہیں دیتے. آواز ہے چچا اجازت میں دلواؤں گی. عزادارو مشکیزہ لے کے آئیں. آواز ہے چچا میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو تیار کروں. آپ کا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے. چچا
اگر زحمت نہ ہو تو ذرا نیچے جھکیں، میں اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ پہناؤں۔ عزادارو روایات میں ملتا ہے عباس اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں میں آئے۔ یہاں یہ منظر دیکھ کے خیمے کے دروازے سے ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا رو کے کہتی ہے عباس میں وعدہ کرتی ہوں آج تیرے ہاتھ میری اولاد کے قدموں پہ آئے ہیں۔ عباس میں حسین کی ماں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرے یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی، قیامت تک تیرے یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی۔ اجرکم من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو چلے دونوں چچا بھتیجی، حسین نے منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی قریب آئے آواز دی عباس سکینہ کی سفارش لے کے آئے ہو؟ عباس سکینہ کی سفارش لے کے آئے ہو؟ آواز دی نا بابا چچا کو میں لے کے آئی ہوں، چچا کو اجازت دیجئے میرا علی اصغر پیاسا ہے تاکہ چچا ایک گھونٹ پانی کا لے آئے۔ آواز آئی سکینہ میں کیسے جانے دوں عباس کو؟ اچھا سکینہ یہ بتا تیرا علی اصغر کتنے برس کا ہے؟ آواز آئی بابا میرا علی اصغر تو ابھی صرف 6 مہینے کا ہے۔ آواز آئی سکینہ کیا علی اصغر سے بہت پیار کرتی ہے؟ آواز آئی ہاں بابا مجھے میرے علی اصغر سے بہت پیار ہے۔ آواز آئی سکینہ تجھے تیرے علی اصغر سے پیار ہے، تیرا علی اصغر ابھی صرف 6 مہینے کا ہے، لیکن سکینہ میں عباس کو کیسے جانے دوں؟ سکینہ میرا تو 32 سال کا کڑیل جوان، سکینہ جسے میں نے اپنی گود میں پالا، سکینہ جس کا جھولا میں اپنے ہاتھوں سے جھلاتا رہا، سکینہ میرا عباس میری کمر کا سہارا۔ عزادارو اجازت ملی، چلے فرات میں پہنچے، پانی بھرا، واپس پلٹے، مختصر کر دیا میں نے، واپس پلٹے۔ عزادارو گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا، ایک ملعون نے تیر چلایا، دایاں بازو قلم ہوا، عزادارو جلدی سے مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا، عزادارو ملعون نے تیر چلایا، عزادارو بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں رکھا، عزادارو مشکیزے کے اوپر عباس جھک گئے۔ عزادارو ایک ملعون نے سر پہ گرز کا وار کیا، عزادارو بغیر ہاتھوں کے ام البنین کے لال نے زین چھوڑی، بغیر ہاتھوں کے زمین پر آیا، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری سلام۔ حسین نے مسند چھوڑی، آواز آئی زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا سہارا مارا گیا۔ پہنچے لاشا عباس پہ پہنچے، عزادارو سر کو اٹھا کے زانوں میں رکھا، آواز دی آقا میری ایک آخری خواہش ہے۔ آواز آئی بولو عباس۔ آواز دی آقا جب اس دنیا میں آیا تھا پہلی مرتبہ آپ کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی تھی، آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آقا اب آخری وقت آ گیا ہے، جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میری دوسری آنکھ سے خون صاف کیجئے تاکہ میں آپ کی آخری زیارت کر لوں۔ عزادارو ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، عزادارو عباس نے زیارت حسین کی، عزادارو آواز ہے عباس میری بھی ایک آخری خواہش ہے، آواز ہے مولا میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن میں علی کا لال ہوں، مولا کہیے آپ کو اس غلام سے آخری خواہش کیا ہے، مولا میں آپ کی آخری خواہش پوری کروں۔ آواز آئی عباس ساری زندگی آقا کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا، عباس جانے سے پہلے ایک مرتبہ بھائی پکار دے۔ آواز آئی مولا
جان دیکھ. عباس نے دیکھا. عزادارو جانتے ہو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہے, رو کے کہہ رہی ہے عباس پکار میرے اب حسین کو بھائی, عباس بلا میرے حسین کو بھائی, کربلا میں تیرے بعد میرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, میرا حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا. عزادارو ادھر نکلا بھائی. میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا قد سب سے لمبا